اکثر لوگوں کو تہجد کی فکر ستانے لگتا ہے۔ وہ اس فکر میں الجھ جاتا ہے کہ میری تہجد کی بار بار مانگی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اور اگر تم اپنے حالات کے ہاتھوں آج ٹوٹ رہے ہو تو جان رکھو کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ہر حال میں پہنچا دیا جائے گا، چاہے دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تمہارا نہیں وہ دو ہونٹوں کے درمیان سے بھی چھین لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی قیمتی چیز یا شخص تم کھو بیٹھے ہو جو تمہارے لیے بے حد عزیز و پسندیدہ تھی تو یہ بات جان رکھو کہ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، تمہیں توکل کرنا سکھاتا ہے، تمہیں حالات سے مجبور کر کے سجدوں تک لے آتا ہے، وہ تمہیں بہتر سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، آزمائش سے گزار کر موضوع تک لاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو تہجد پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ تہجد کا ایک ہی سجدہ بند راستہ کھول دیتا ہے، اور پھر جو ناممکن ہو وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم زندگی کی تاریکیوں میں روشنی کی امید نہیں چھوڑتے، تو اللہ تمہیں کیسے مایوس و محروم کر سکتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کر کے ہر ظلم و زیادتی سہنے لگتے ہو تو وہ رب تمہارے لیے غیب سے وسیلہ بناتا ہے، جو تمہارے لیے وہ سایہ بناتی ہے جو تمہیں ہر تکلیف و غم کی شدت سے محفوظ کر لیتی ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ جان رکھو کہ تہجد کا ایک ہی سجدہ نصیب بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے اچانک اطمینان آ جائے تو جان لو کہ تم اپنے دعاؤں میں کامیاب ہو گئے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔